بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب افعال کے عمل کے بیان میں۔ پہلے باب میں صاحب کتاب نے کچھ اور عمل بتایا تھا، حروف کا عمل بتایا تھا۔ اب دوسرے باب میں افعال کا عمل بتا رہے ہیں۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے۔ کوئی بھی فعل بیٹا جو ہوتا ہے وہ عمل سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہر فعل عمل کرتا ہے۔ کیا عمل کرتا ہے فعل؟ تو بیٹا فعل میں بھی اگر دیکھا جائے تو دو قسم ہوتی ہیں، ایک فعل معروف ہوتا ہے، ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی گفتگو تھوڑی سی فعل معروف پر کرنا ہے۔ فعل معروف جس کا کرنے والا معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ اب فعل معروف بھی بیٹا دو طرح کا ہوگا۔ جب فعل معروف دو طرح کا ہوگا تو ویسے ہی فعل مجہول بھی دو طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ مثال جیسے ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پر مارنے والا کون ہے؟ زید، تو فعل کے بعد اس کا فاعل مذکور ہے نا، اس لیے یا معلوم ہے، اس لیے اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اگر فعل کی اسناد اس کے فاعل کی جانب ہو، فعل کی نسبت اس کے فاعل کی جانب ہو، کرنے والے کی جانب ہو، تو اسی کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اور فعل کی اسناد اس کے فاعل کی جانب نہ ہو بلکہ مفعول وغیرہ کی جانب کر دی گئی ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ لیکن فعل مجہول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فعالہ کا وزن فعلہ کے وزن پر لایا جائے، یعنی فعالہ کو فعلہ کر دیا جائے، یعنی عین کلمہ فا کلمہ جہاں پر مفتوح تھا اس کو ماضی میں عین فا کلمے کو مرفوع کر دیا جائے، وہ مرفوع نہیں مضموم کر دیا جائے، ضمہ دے دیا جائے اور عین کلمے پر کسرہ دے دیا جائے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے نحو میزان وغیرہ میں پڑھا ہے۔ تو فعل مجہول بنانے کے لیے آپ کو فعل معروف جو ہوگا اس فعل معروف کو آپ کو مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فا کلمے کو ضمہ دے دینا ہے، عین کلمے کو کسر دے دینا، فعل مجہول ہو جائے گا۔ فعل مجہول کی نسبت کرنے والے یعنی فاعل کی جانب نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ فاعل کے علاوہ کسی اور کی جانب ہوتی ہے، جس کو ہم فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ جب فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو اس کی جانب فعل کی اسناد ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو نائب فاعل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فعل مجہول کی اسناد فاعل کی جانب نہیں ہوتی ہے، کسی اور کی جانب ہوتی ہے، جس کو ہم فاعل کی جگہ میں رکھ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا ضروری ہے کہ فعل معروف ہے تو اس کی اسناد اس کی نسبت فاعل کی جانب ہوگی، اور اگر فعل مجہول ہے تو اس کی اسناد فاعل کی جانب نہیں ہوگی بلکہ مفعول کی طرف ہوگی، جس مفعول کو فاعل کی جگہ میں رکھ دیا گیا ہوگا اور اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہوگی۔ مثال جیسے ہم نے کہا ضرب زید، زید مارا گیا، تو زید تو پٹا ہے نا، مارنے والا کون ہے یہ تو پتہ نہیں چلا، تو فاعل دیکھیے معلوم نہیں ہو پایا۔ اب زید تو پٹا ہے تو وہ تو در حقیقت مفعول بھی ہے، لیکن فاعل جب معلوم نہیں ہوا تو فاعل جب نہیں ہے تو اس فاعل کی جگہ میں ہم نے زید جو کہ مفعول بھی ہے اسی کو رکھ دیا اور فعل کی اسناد اسی کی جانب کر دی فعل مجہول کی، تو یہ فعل مجہول ہوا جس کا فاعل معلوم نہیں ہے اور مفعول کو فاعل کی جگہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ فعل معروف کی نسبت ہمیشہ اس کے فاعل کی جانب ہوتی ہے اور فعل مجہول کی نسبت ہمیشہ اس کے مفعول کی جانب ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو آپ نے فعل معروف، فعل دو قسموں کا پڑھ لیا، ایک فعل معروف پڑھ لیا، ایک فعل مجہول پڑھ لیا۔ فعل معروف بیٹا ہمیشہ اپنے فاعل کو رفع دے گا، کیونکہ فاعل کی طرف اس کی اسناد ہوگی، نسبت ہوگی، تو وہ ہمیشہ فاعل کو رفع دے گا۔ یہ ہے فعل معروف کا عمل۔ اب فعل معروف اگر ہے تو فعل معروف میں بھی بیٹا دو طرح کا فعل ہوتا ہے، کبھی فعل لازم ہوتا ہے اور کبھی فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی اسے ضرورت نہ پڑے، اور فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو،
اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا قام زید، زید کھڑا ہوا، تو کھڑے ہونے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ فاعل کی نا، جو کھڑا ہونے والا ہو۔ اگر کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہوگا تو قیام یعنی کھڑا ہونا پایا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا۔ تو اب کھڑا ہونے والا جو فاعل ہے بس اس کی طرف اسناد کر دی جائے، بات پوری ہو جائے گی۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، بات پوری ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اب کسی بھی اس کو یہاں پر کوئی مفعول وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، فاعل پر پورا ہو گیا تو یہی فعل لازم ہے قامہ۔ اور اگر فاعل پر پورا نہ ہو، مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا۔ اب اس مثال میں دیکھو، ضرب مارنا، اب ظاہر بات ہے مارنے کے لیے ایک فاعل کی ضرورت ہوگی جو مارے، تبھی تو مارنا پایا جائے گا نا۔ اور اب ایک ایسے کی بھی ضرورت ہوگی جو پٹے، جس پر اس فاعل کا مارنا پٹائی واقع ہو، اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اب ہم نے صرف ضرب زید کہا، زید نے مارا، تو فاعل تو سمجھ میں آ گیا، لیکن ابھی بھی ہمارے مخاطب کو اس کا انتظار رہے گا کہ کس کو مارا اس کا بھی ذکر کیا جائے، اور جس کو مارا وہی مفعول بھی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضربہ ایسا فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فاعل کے ذکر کرنے کے ساتھ وہاں پر ضرورت پڑ رہی ہے مفعول بھی کے ذکر کی، جس کو مارا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فاعل پر جو پورا نہ ہو، مفعول بھی کی بھی جس سے ضرورت ہو، وہی فعل متعدی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل معروف کی دو صورتیں آپ نے پڑھ لی، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ فعل معروف ہو یا فعل مجہول ہو، فعل مجہول کی اسناد جس کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی مفعول بھی کی طرف، جس کو فاعل کی جگہ میں رکھ دیا ہے، وہ فعل مجہول بھی اس سے مفعول بھی کو رفع دے رہا ہے، اس کو پیش دے گا، ٹھیک ہے نا، رفع دے گا۔ اب رفع میں کبھی ضمہ آئے گا، اگر اعراب بالحرکت ہے تو ضمہ آ جائے گا، اور اگر اعراب بالحرف ہے تو کبھی واو آئے گا، جیسے جمع مذکر سالم میں واو آ جاتا ہے، تثنیہ میں الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تثنیہ میں حالت رفع میں الف کا اعراب ہوتا ہے، الف کے ساتھ۔ تو فاعل کو رفع دے گا فعل معروف، اور فعل مجہول بھی نائب فاعل کو رفع دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ معروف میں ضرب زید میں زید کو رفع دیا فعل نے، ٹھیک ہے، اور فعل متعدی تو قام زید میں زید کو، زید فاعل ہے اس کو رفع دے دیا۔ ضرب زید میں چونکہ ضرب یہ فعل متعدی، اور فعل متعدی دو عمل کرتا ہے، ایک تو فاعل کو رفع بھی دیتا ہے اور دوسرا مفعول بھی کو نصب بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بھی کی یہاں ضرورت پڑی، مفعول بھی کو نصب دے دیا۔ یہی تو عمل ہے نا فعل کا۔ فعل لازم نے عمل یہ کیا کہ وہ اس نے فاعل کو صرف رفع دیا، اور فعل متعدی نے عمل یہ کیا کہ اس نے فاعل کو رفع بھی دیا، ساتھ ہی ساتھ مفعول بھی کو نصب بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اب مفعول بھی کی تو ہم نے صرف بات بتا دی، حالانکہ فعل متعدی تو ہم نے بتایا تھا کہ فعل متعدی جو ہوتا ہے مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اب صرف مفعول بھی ہی نہیں، اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جن کو فعل نصب دیتا ہے۔ فعل لازم بھی نصب دیتا ہے اور فعل متعدی بھی نصب دیتا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، کیونکہ فعل متعدی کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، فعل لازم کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے فعل لازم کے ساتھ مفعول بھی تو نہیں ہوگا، لیکن دیگر کچھ مفاعیل ہو سکتے ہیں، فعل لازم ان کو بھی نصب دے گا، جیسے فعل متعدی نصب دیتا ہے۔ کیا کیا مفاعیل ہو سکتے ہیں جن کو فعل لازم بھی نصب دیتا ہے اور فعل متعدی بھی نصب دیتا ہے، پلس فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، لیکن فعل لازم مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا، کیونکہ فعل لازم کے لیے مفعول بھی ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون سی چیزیں ہیں جن کو یہ فعل نصب دیتا ہے؟ تو صاحب کتاب بتائیں گے وہ 6 مفاعیل ہیں جن کو فعل لازم اور فعل متعدی دونوں نصب دیتے ہیں۔
وہ 6 مفاعیل کون کون سے ہیں ان کا ذکر کریں گے، تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب تھوڑا سا ترجمہ لگاتے ہیں پہلے۔ باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب افعال کے عمل کرنے کے بیان میں۔ بتا کہ آپ جان لیجئے ہیچ فعل غیر عامل نیست، کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے، یعنی ہر فعل ایسا ہے کہ جو عمل کرتا ہے، غیر عامل نہیں ہے یعنی ایسا نہیں، کوئی بھی فعل آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو عمل نہ کرے۔ ہیچ فعل غیر عامل نیست، کوئی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ وہ افعال در اعمال، افعال اعمال میں، یا اس کو اعمال بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عمل دینے میں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ کہ آپ اعمال پڑھیے۔ وہ افعال در اعمال، افعال عمل کرنے میں بر 2 گنا است، 2 قسموں پر ہیں۔ قسم اول معروف، قسم اول افعال کی کیا ہے؟ معروف، یعنی فعل معروف، اور فعل معروف کسے؟ جس کا فاعل معلوم ہو، مذکور ہو۔ بتا کہ آپ جان لیجئے کہ فعل معروف خواہ لازم باشد، فعل معروف کی بھی میں نے 2 صورتیں بتائی تھی، ایک فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل معروف خواہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، دونوں طرح کا فعل فاعل کو تو رفع ہی دے گا، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے بدا کہ فعل معروف خواہ لازم باشد، آپ جان لیجئے کہ فعل معروف خواہ لازم ہو جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، یا متعدی ہو یعنی جس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل را برفع کند، وہ فاعل کو رفع کرے گا۔ جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، تو یہاں پر صرف فاعل پر پورا ہو گیا نا، تو اس لیے قام فعل لازم ہے، لیکن زید کون کھڑا ہوا؟ زید، تو کھڑا ہونے والا تو زید ہے، جو کام کرنے والا ہو وہی تو فاعل ہونے گا، اس لیے زید یہاں پر فاعل ہے۔ زید کو دیکھو رفع دیا نا، دال پر پیش آ گیا نا۔ ضرب عمر، عمر نے مارا، تو عمر نے مارا، کس کو مارا؟ اس کی بھی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ضربہ یہ مفعول، یہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضرب عمر، عمر نے مارا، بہرحال عمر تو فاعل ہے، مارنے والا عمر ہے، تو اس کو تو رفع دیا نا ضربہ نے، اگرچہ وہ مفعول بھی جس کو مارا گیا ہے اس کو بھی اس ذکر کرے تو اس کو نصب دے گا، ٹھیک ہے، لیکن فعل متعدی نے بھی یہاں پر یہ بتانا ہے، فعل متعدی نے بھی فاعل کو رفع دیا ہے۔ فرماتے ہیں وشش اسم را بنصب کند، فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، دونوں فعل 6 اسموں کو نصب کرتے ہیں، فاعل کو تو رفع کریں گے لیکن 6 اسموں کو نصب کریں گے۔ اب وہ 6 اسم ہے کون سے جن کو یہ نصب کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو مفعول مطلق ہے، دوسرا مفعول فی ہے، تیسرا مفعول معاہو ہے، چوتھا مفعول لہو ہے، پانچواں حال ہے، چھٹا تمیز ہے۔ ان 6 اسموں کو فعل لازم اور فعل متعدی نصب کرتے ہیں۔ ہاں پلس فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے، اس کا ذکر آخر میں کریں گے جیسے کہ ہم نے بتا دیا ہے اس سے پہلے۔ فرماتے وشش اسم را بنصب کند، فعل لازم ہو یا فعل متعدی وہ 6 اسموں کو نصب کرتا ہے۔ اول مفعول مطلق، پہلا تو مفعول مطلق کو بھی نصب کرتا ہے۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ فیض الادب میں آپ نے پڑھا ہے، مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جو مصدر اپنے مذکور فعل کے معنی میں ہو، یعنی جس مصدر سے پہلے جو فعل مذکور ہے ذکر کیا گیا ہے اسی فعل کے معنی میں جو مصدر ہوتا ہے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تو مفعول مطلق منصوب ہوگا، ہمیشہ فعل اس کو نصب دے گا۔ جیسے میں نے کہا قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا، یہاں پر تاکید کے لیے مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قیاما مصدر ہے اور قامہ فعل کے معنی میں ہے، قامہ کا معنی بھی کھڑا ہونا، قیاما کا معنی بھی کھڑا ہونا، قامہ کا معنی وہ کھڑا ہوا تو اس میں بھی مصدر کا معنی ہے۔ تو مصدر یہاں پر قیاما فعل مذکور کے معنی میں ہو گیا، جو اس مصدر سے پہلے ذکر کیا گیا ہے فعل، اس فعل کے معنی میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب قیاما مفعول مطلق کہلائے گا۔ ترکیب ہوگی قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا۔ اب قام فعل، زید اس کا فاعل، قیاما مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سمجھ کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس طرح سے آپ ترکیب کر لیں گے۔ ایسے ہم نے کہا ضرب زید ضربا، زید نے مارا مارنا،
ٹھیک ہے، یہ دونوں مثالیں مفعول مطلق کی دی ہیں صاحب کتاب نے، اور دونوں مثالیں مفعول مطلق تاکید کی دی ہیں، یعنی جو مفعول مطلق صرف اتنا معنی پیدا کر رہا ہے جو معنی فعل مذکور سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو مفعول مطلق برائے تاکید کہتے ہیں۔ ضرب زید ضربا، زید نے مارا مارنا، ٹھیک ہے، ترکیب کیا ہوئی؟ ضرب فعل، زید فاعل، ضربا مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کبھی کبھی مفعول مطلق بیٹا نوعیت کے لیے بھی آتا ہے، کس کے لیے؟ نوعیت کے لیے، نوع بیان کرنے کے لیے، طرز بیان کرنے کے لیے۔ اور کبھی مفعول مطلق مرت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یک بارگی کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک بار ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ضرب زید ضربۃ، اب اگر ایک بار کا معنی ادا کرنا ہے اگر آپ کو مفعول مطلق کے ذریعے سے، تو آپ اس کو فعلۃ کے وزن پر لائیں گے مفعول مطلق کو، جیسے ضرب زید ضربۃ، اب اس کا معنی ہوگا زید نے مارا ایک بار مارنا، یعنی زید نے ایک بار مارا، تو ضربۃ فعلۃ کے وزن پر آپ لے آئے، اور چونکہ مفعول مطلق ہے اس لیے منصوب ہوگا، وہ ترکیب ہوگی ضرب فعل، زید فاعل، ضربۃ مفعول مطلق برائے مرت، یعنی ایک بارگی کے لیے، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ کبھی مفعول مطلق بیٹا نوعیت کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی طرز اور طریقہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، کسی کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے ہوتا ہے، مثال کے طور پر۔ لیکن تشبیہ دینے کا معنی یا نوعیت کا معنی بتانے کے لیے جب ہم مفعول مطلق لے کر آئیں گے نا، تو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر لے کر آئیں گے، یعنی فا کلمے کے کسرے کے ساتھ فعلۃ، اور آخر میں تا لگا کر فعلۃ کے وزن پر لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا جلس زید جلسۃ القاری، زید بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح، تو دیکھو زید کے بیٹھنے کو کس کے طرح قرار دیا جا رہا ہے؟ قاری کے بیٹھنے کی طرح، اور قاری کا بیٹھنا کسی خاص اور نوع کا بیٹھنا ہوگا، اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر بھی جلستن یہ مفعول مطلق ہوگا، جلست القاری مفعول مطلق ہوگا۔ ترکیب ہوگی جلس زید، زید بیٹھا، جلس فعل، زید اس کا فاعل، جلست القاری قاری کے بیٹھنے کی طرح، تو جلستہ مضاف اور القاری مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ستان نے مثال دی ہے، جیسے کہ قام زید قیاما، فعل لازم کی مثال دی ہے کہ فعل لازم نے دیکھو مفعول مطلق کو نصب دیا، اور ضرب زید ضربا، ضرب زید نے مارا، تو یہ فعل متعدی کی مثال دی ہے کہ فعل متعدی نے یہاں پر مفعول مطلق کو نصب دیا ہے۔ دو مفعول فیہ را، دوسرا مفعول فی کو، یعنی فعل لازم ہو یا فعل متعدی، دونوں میں سے ہر ایک مفعول فی کو بھی نصب دیتے ہیں۔ مفعول فی وہ اسم ہے جس اسم سے کسی فعل کی جگہ یا کسی فعل کا زمانہ معلوم ہو، جس سے کسی فعل کی جگہ یا کسی فعل کا زمانہ معلوم ہو کہ یہ فعل اس جگہ میں کیا گیا یا یہ فعل اس زمانے میں کیا گیا، یہ معلوم ہو تو اسی اسم کو مفعول فی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا صمت یوم الجمعتی، صمت صام یصوم سے فعل مضارع، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، صمت میں نے روزہ رکھا، یوم الجمعتی جمعے کے دن، تو روزہ رکھنا کس دن پایا گیا؟ جمعے کے دن، اور لفظ یوم الجمعہ یہ وقت کو بتا رہا ہے، روزہ رکھنے کے وقت کو، تو دیکھو یہاں پر وقت سمجھ میں آیا، اور ہم نے بتایا تھا کہ اس میں وہ مفعول فی وہی اسم ہوگا جو کسی زمانے پر یا کسی مکان پر دلالت کرے، جو بتائے کہ فاعل کا فعل کس زمانے میں ہوا ہے یا کس جگہ میں ہوا ہے۔ تو یوم الجمعہ نے ایک زمانہ بتایا روزہ رکھنے کا، زمانہ کہ روزہ میں نے جو رکھا وہ جمعے کے دن رکھا، ٹھیک ہے نا، تو فعل کا زمانہ بتا رہا ہے نا، اس لیے یوم الجمعتی یہ مفعول فی بنے گا ترکیب میں۔ ترکیب ایسے کریں گے، صام فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے نا، یوم الجمعتی یوم مضاف، الجمعت مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وجلست فوقک، اور میں تیرے اوپر بیٹھا، اور میں تیرے اوپر بیٹھا، تو یہاں وہ فوق اوپر یعنی ایک جگہ کو بتا رہا ہے نا، بیٹھنے کا وقوع ایک جگہ میں ہوا یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب فوق کا یہ مفعول فی بنے گا. دیکھو منصوب ہے نا, مفعول فی منصوب ہوتا ہے, سب نے منصوب کر دیا نا صاحب کتاب نے. جلست فوق کا, میں تیرے اوپر بیٹھا. تو جلس فعل, تا ضمیر متکلم اس کا فاعل ہے, اور فوق مضاف ہے, کا ضمیر مضاف ہے, مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی, فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سو مفعول معہ, تیسری قسم ہے مفعول معہ. مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو. کس کے بعد؟ ایسے واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے, تو ایسا مفعول, ایسا اسم جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو, ٹھیک ہے, اور فعل مذکور کی صحبت اور مصاحبت کو بتائے کہ یہ فعل اس کے ساتھ میں ہوا ہے, تو اسی کو مفعول معہ کہیں گے. جیسے اس کی مثال جاء البرد والجباتی, تو ٹھنڈک آئی. جاء البرد کا معنی ٹھنڈک آئی. یہاں پر والجبات میں واو بمعنی مع ہے, تو معنی ہوگا مع الجباتی, جبوں کے ساتھ. یعنی ٹھنڈک کیا آئی, ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ جبے بھی آ گئے, ہے نا. تو اب یہاں پر واو مع کے معنی میں ہے, اور ایسا واو جو مع کے معنی میں ہو, اس کے بعد جو اسم آئے اسی اسم کو مفعول معہ کہتے ہیں. اس لیے الجباتی یہ مفعول معہ ہے. مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو الجبات دیکھیے منصوب ہے نا, کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے الجبات, اور جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے پڑھا کہ حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے الجبات حالت نصبی میں ہے اور کسرے کے ساتھ اعراب ہے. جاء البرد والجباتی, ٹھنڈک جبوں کے ساتھ آئی. ٹھیک ہے, اے مال جبات, اے مال جبات نکال کر صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ یہاں پر واو بمعنی مع ہے. اب ترکیب کیسے ہوگی؟ ترکیب ہوگی جاء فعل, البرد اس کا فاعل, واو بمعنی مع, الجبات مفعول معہ, فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس طرح سے ہم ترکیب کر لیں گے. چہارم, چوتھی قسم مفعول لہو, کہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی جو نصب کرتا ہے, وہ چوتھی چیز ہے مفعول لہو. مفعول لہو بیٹا وہ اسم ہوتا ہے جو مذکورہ فعل کا سبب بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے مذکورہ فعل کا. تو مفعول لہو وہ اسم ہے جو اسم ما قبل کے فعل کا سبب بنے کہ یہ کام اس لیے کیا گیا ہے. تو کام کے کرنے کا جو سبب بنے, وجہ بتائے, وہی اسم مفعول لہو کہلائے گا. مثال کے طور پر میں نے کہا قمت اکراما لزید, میں زید کی تعظیم کے خاطر کھڑا ہوا. زید کی تعظیم کے خاطر, تو زید کی تعظیم کے خاطر کھڑا ہوا. تو کھڑا ہونا میرا یہ کام کس لیے ہوا, اس کا سبب کیا ہے؟ زید کی تعظیم کرنا. تو اکرامن یہ ما قبل کے فعل یعنی قمتوں کا سبب بن رہا نا, فعل کے واقع ہونے کا, فعل کے صادر ہونے کا سبب بن رہا ہے. اس لیے اس کو مفعول لہو کہیں گے. ترکیب ہوگی قمتو صیغہ واحد متکلم, فعل ماضی, تا ضمیر متکلم اس کا فاعل, اکرامن مصدر. کیا ہے اکرامن؟ مصدر ہے باب فعل کا. لزید لام حرف جار, زید مجرور, جار مجرور سے مل کر اکرامن مصدر کا ظرف لفظ. اکرامن مصدر اپنے ظرف لفظ سے مل کر مفعول لہو قمتو فعل کا, فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ایسے ایک اور مثال دے رہے ہیں یہاں پر. تو اکرام لزید میں ایسے مفعول لہو کی مثال دی کہ جو مصدر ہے اور وہ لام کے واسطے سے وہاں پر
اکرامن لزید میں لام کے واسطے سے وہ اپنے مفعول کی جانب مضاف ہے۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں جہاں پر مصدر مضاف ہے بھی نہیں پھر بھی مفعول لہو بن رہا ہے، جیسے ضربتہ، اب ہا ضمیر کی جگہ زیدن لگا لو، تمہاری مرضی ہے۔ ضربتہ اے ضربتہ زیدن تعدیبا، میں نے زید کو، میں نے اس کو ادب دینے کے خاطر مارا۔ تو دیکھو ادب دینے کے خاطر مارا، تو ضربتہ میں جو ضرب فعل ہے اس فعل کا صدور کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ادب دینا۔ تو تعدیباً نے ما قبل کے فعل کے صادر ہونے کا سبب بتایا، یہ وجہ بن گیا، اس لیے تعدیباً یہ مفعول لہو کہلائے گا۔ ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو ادب دینے کی خاطر مارا۔ اب ترکیب اس کی کیا ہوگی؟ ضربتہ فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بہ، تعدیباً مفعول لہو، اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ پنجم حال را، پانچویں حال کو بھی یعنی فعل لازم ہو یا فعل متعدی، وہ حال کو بھی نصب دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ حال کو بھی نصب۔ حال کون سا اسم کہلاتا ہے؟ تو بیٹا حال وہ اسم کہلاتا ہے جو فاعل یا مفعول کی ہیئت یا حالت بتائے۔ فاعل یا مفعول بہ کی حالت بتائے، اسی اسم کو حال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جاء زید راکبا، زید سوار ہو کر آیا، تو زید کی حالت بتائی کس نے؟ راکبن نے، تو یہ راکبن حال کہلائے گا۔ دیکھو حال ہے وہ منصوب ہو گیا نا، نصب دے دیا نا فعل نے اس کو۔ اور جو بیٹا جس کی حالت بیان کی جاتی ہے، جو لفظ حالت بیان کرے وہ تو حال کہلائے گا، اور جس کی حالت بیان کرے گا وہ ذوالحال کہلائے گا۔ اب اگر فاعل کی حالت بیان کرے تو فاعل کو ذوالحال کہہ دیں گے، مفعول کی حالت بیان کرے تو مفعول کو ذوالحال کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو حالت بیان کرے لفظ اس کو حال، اور جس کی حالت بیان کرے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اب اس ترکیب میں ہم نے کہا ضرب زید، جاء زید راکبا، زید سوار ہو کر آیا، تو یہاں پر ترکیب ہم ایسے کریں گے، جاء فعل، آنے والا کون ہے؟ زید، تو زید کو فاعل بنا دیں گے، لیکن چونکہ فاعل سے یہاں پر حال بھی واقع ہے کہ حالت زید کی حالت بیان کر رہا ہے لفظ راکبن، یعنی سوار ہو کر آیا، تو سوار ہونا تو ایک حالت ہے نا اس کی۔ تو اب قام زید، جاء زید راکبن ہم نے کہا، تو جاء فعل، زید ظاہر بات ہے وہی آیا ہے تو وہ فاعل ہے، لیکن فاعل بنانے سے پہلے چونکہ آخر میں راکبن حال بھی آ رہا ہے، تو فاعل بنانے سے پہلے ہم اس کو ذوالحال کہہ دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قام فعل، زید ذوالحال، راکبن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قامہ کا فاعل یا جاء کا فاعل، پھر اپنے فاعل، اور پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، چونکہ ذوالحال حال سے ملا کر آپ نے فاعل بنا دیا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی مفعول بہ کی بھی حالت بیان کرتا ہے، یہ تو ہم نے فاعل کی بھی حالت بیان کر رہا ہے حال، اس کی مثال دے دی۔ کبھی کبھی مفعول بہ کی بھی حالت بیان کرتا ہے، مثلا میں نے کہا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، مشدودن، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ مشدودن۔ اب یہاں پر مشدودن یہ حال واقع ہے، کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ بھئی زید کو مارا، زید اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، تو مشدودن نے حالت بیان کی زید کی، اور تو اب زید کو ذوالحال کہیں گے۔ اب زید دیکھیے ذوالحال ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مفعول بہ بھی تو ہے، ضربتوں میں تا ضمیر متکلم تو ضربہ کا فاعل ہو گیا، اور زید مفعول بہ ہوگا، تو یہاں پر مفعول بہ کی حالت بیان کر دی حال نے، ٹھیک ہے؟ تو اب مفعول بہ کی جب حالت بیان کر دی تو اب ایسی صورت میں مفعول بہ کو ذوالحال اور مشدودن کو حال کہیں گے، اور ذوالحال حال سے مل کر پھر یہ مفعول بہ کہلائے گا، کیونکہ اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ترکیب کریں گے، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، مشدودن اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا،
تو ترکیب کریں گے اس طرح سے، ضرب فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، زیدن ذوالحال اور مشدودن اس سے حال، ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ٹھیک ہے، یہ تو حال کی بات ہوئی جس کو صاحب کتاب نے مثال میں کہا جاء زید راکبا. ٹھیک ہے، ایک مثال دی، میں نے آپ کو دو مثالیں ابھی دی تھیں، ایک فعل لازم کی مثال دی تھی اور ایک فعل متعدی کی مثال دی تھی، جہاں پر مفعول بھی کی حالت بیان کر رہا تھا. ششم، چھٹا وہ اسم جس کو فعل لازم یا فعل متعدی نصب دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ ششم، تمیز، را، تمیز کو بھی نصب دیتا ہے. تمیز کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تمیز کہتے ہیں کبھی کبھی فعل کی اس کے فاعل کی جانب نسبت کی جائے تو اس نسبت کرنے میں کبھی کبھی ابہام ہوتا ہے، بات واضح نہیں ہو پاتی ہے، تو ایسے لفظ کو لایا جاتا ہے جو اس بات کو واضح کر دیتا ہے، ابہام کو دور کر دیتا ہے. تو اسی ابہام کو دور کرنے والے لفظ کو تمیز کہتے ہیں. مثال دوں میں آپ کو، میں نے کہا طاب زید، زید اچھا ہے، زید اچھا ہو گیا. طاب زید، زید اچھا ہو گیا. تو طاب یہ فعل ہے اور اس کی اسناد ہم نے زید کی طرف کر دی اور زید اس کا فاعل ہو گیا. تو طاب زید، زید اچھا ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں ایک وہم آئے گا، ایک ابہام ہوگا، پوشیدگی ہوگی، وہ اس طور سے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زید اچھا ہے. کس اعتبار سے؟ لباس کے اعتبار سے اچھا ہے، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، دل اور دماغ کے اعتبار سے اچھا ہے، پرہیزگاری کے اعتبار سے اچھا ہے. کس طرح سے اچھا ہے، یہ ابہام پیدا ہو جائے گا نا. اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم جس اسم کو لائیں گے وہی تمیز کہلائے گا. گویا کہ وہ یہاں پر بہت ساری صورتیں تھیں، ان میں سے کسی ایک کو متعین کرے گا وہ اسم، اسی کو تمیز کریں گے کہ وہ ابہام کو دور کر رہا ہے، اس لیے اس کو تمیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ابہام ہو اس کو بیٹا ممیز کہتے ہیں، یا کہ فتح کے ساتھ ممیز، اور جو ابہام کو دور کرے اس کو ممیز یا تمیز کہتے ہیں، یعنی ابہام کو دور کرنے والا. مثال دوں، جیسے طاب زید نفسا، زید اچھا ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں آیا کس اعتبار سے اچھا ہو گیا؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابہام ہوا نا اب آپ کو کہ کس اعتبار سے اچھا مانے. تو آگے ہم نے کہہ دیا طاب زید نفسا، زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے. نفسن کا معنی ذات، نفس اور ذات کے اعتبار سے اچھا ہے. اب دیکھو نفسن ہم نے اب معلوم ہو گیا، نفسن کو جیسے ہم نے ذکر کیا تو اب ابہام دور ہو گیا. اب آدمی نہیں سمجھے گا کس اعتبار سے اچھا ہے، پہننے کے اعتبار سے اچھا ہے، کھانے کے اعتبار سے اچھا ہے، چلنے کے اعتبار سے اچھا ہے، کس طرح سے اچھا ہے. اب ابہام دور ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے ذات کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو ابہام دور کر دیا تو یہی نفسن جو ہے یہ تمیز کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب مانا ہوگا، ترکیب ہم اس کی اس طرح سے کریں گے، طاب فعل، زید ممیز، جس کی تمیز ہو بیٹا اسے ممیز کہتے ہیں، اور جو لفظ تمیز پیدا کرے اس کو تمیز بھی کہتے ہیں اور ممیز اس میں فاعل کے ساتھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب طاب زید، طاب فعل، زید ممیز، نفسن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر طاب کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، دونوں فعلوں میں سے ہر ایک ان 6 اسما کو نصب دیتا ہے. ہاں، فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے. تو فعل متعدی کے نصب دینے والے جو اسما ہیں وہ 6 نہیں رہیں گے بلکہ 7 ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اما فعل متعدی، راہ فعل متعدی مفعول بھی را بنصب کند، وہ مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے امر کو مارا، تو امر یہاں پر مفعول بھی ہے. وَإِن عمل فعل لازم را نباشا، یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہوتا ہے مفعول بھی کو نصب دینا. کیوں؟ فعل لازم کو مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اس کا یہ عمل کیوں ہوگا کہ وہ مفعول بھی کو نصب دے. ٹھیک ہے، وَإِن عمل فعل لازم را نباشا، یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہوتا ہے.